گیا کیا ملا تجھے سہاگا، کیا ملا تو نے جو ابھی پڑھا ہے، وہ تو لیے کھڑا ہے اور تو نے خود دھکا دے دیا اس کی رحمت کو۔ 2 منٹ ٹھہر ہی جانا یار، 4 منٹ ٹھہر جانا۔ جب نہیں تھا موبائل اس وقت دنیا تم سے زیادہ طاقت والی تھی، بغیر لڑے ہی اللہ پاک ان کو دے دیتا تھا، 2 سپر طاقتیں توڑ دیتے تھے جب موبائل نہیں تھا۔ ہے تاریخ کے جھوٹی بات ہے نا؟ تو تم نے کیا کر لیا یہ بات کر کے؟ ایک دبکہ تمہیں باہر چلکتا ہے، ٹھٹی نکل جاتی ہے سب کی۔ اللہ کا دامن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تم نے کس کڑے کو ہاتھ ڈالا جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر پھر تمہیں کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو ڈرتا ہی نہیں، آج تو ہم جنوں سے ڈرتے ہیں۔ جن راتی آ کے چوڑی وڑ جاتا، پاگل ہو جاتا سارا خاندان۔ وہ بیٹا آ کے کہتا ہاں پاپا مجھے بھی، میری بھی پینٹ کسی نے کھینچی ہے۔ وہ بیوی آ کے کہتی ہاں میرا بھی کمبل کسی نے اتارا ہے۔ گھر کے اندر دین ہو تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، وہ خود کہتا ہے کہ میں مسلط کر دیتا ہوں، ورنہ کون دین کو پوچھتا ہے؟ یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ جیسے کا اسٹینڈرڈ ہے یہ مسجد؟ آپ کی تو مسجد شیشوں سے رش رش کرتی ہوتی ہے۔ نہیں یہ اسٹینڈرڈ چلے جائیں، یہ اسٹینڈرڈ ہے مسلمانوں۔ میرا نبی سجدے سے سار اٹھائے تو مٹی سے بھرا ہوا ماتھا اور ناک، مال کی نہیں ہے۔ ہاں، جب مسجد دین سیکھا کہاں؟ مسجد جب مال کی شکل میں بنے گی تو یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسجدیں ہوں گی، ایک ٹائم آئے گا، مسجدیں ہوں گی، اونچے اونچے مینار ہوں گے، اور بڑی سجی ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی، مگر دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ ہاں جی، نماز پڑھنا پہ سوچنا پہ یار اس نے بھی دینے اتوں لینے بھی ہیں۔ نال کھلوتا ہے بندہ تو موبائل ہوئے چیک کرنا جیب کترا تری کتنے، تھوڑی دیر بعد جتی کا خیال آتا ہے یار جتی چکی جانی ہے، یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ دھماکے والا یہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر پہلے کوئی آیا ہی میرا خیال ہے رگ گئی تھا اللہ کے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ یاد رکھنا سب سے بڑی سزا جو ہے نا، سب سے بڑی سزا خوف ہے۔ جب خوف کا عذاب ہوگا نا پھر ڈپریشن، اس وقت جا کر پتہ کرو میڈیسن نالج، سب سے زیادہ ڈپریشن کی دعائیں جو ہے نا وہ لکھ رہی ہے۔ بالکل اگر خوف آئے تو اس کی کیا بس کہ آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، جب تھوڑے ٹائم آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں پھر خیال آتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے، یہ کیسے؟ میرے بھائی سیدھی بات ہے، سیدھی اور کھڑی بات ہے۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، کیوں فرمایا گیا کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لالچ کیا دیا؟ جنت کا، کہ موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ لالچ کتنا بڑا ہے، ادھر موت آئی ادھر سیدھا راکٹ میں جنت۔ آیت الکرسی جب تم پڑھتے ہو نماز کے بعد، اخلاص فلق ناس پڑھتے ہو، یہ نبی کا اپنا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو بھی بتایا، تمہارا حصار بن جاتا ہے دوسری نماز تک، اور بلیو بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حصار میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری نماز کو لیٹ نہیں نہ کرنا۔ بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔ روٹی تازی تازی چنگی لگتی ہے نا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔ آج ظہر کتنے بجے شروع ہوئی؟ ظہر کا وقت 12:15 پر، ٹھیک ہے؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں جی 1:15 بجے؟ یہ اسی انفی ہونے ہیں نا، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، حالانکہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حکم ہے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پیارا عمل کیا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت نماز کو پڑھنا، اللہ کو سب سے پیارا۔ میں نے عصر نہیں پڑھنی جلدی، کیوں کہ میں فلاں ہوں، یہ بدقسمتی ہے۔ ہم جب کوئی فتویٰ لینا ہوتا ہے نا سود یا بونڈ کے معاملے میں، بھاگے جاتے ہیں مفتیوں کے پاس، پھر ان سے بحثیں کرتے ہیں، ان کو قائل کر لیتے ہیں۔ کبھی اس پر کبھی بحث کرو نا کہ جی اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، اس وقت تو سایہ تھا، وہ تو آج بھی ہے۔
وہ تو آج بھی ہے، آج بھی ہے نا. تو حدیث میں بتایا ہوا ہے نا کہ اتنا سایہ ہو تو ظہر کی، اتنا سایہ ہو جائے تو عصر کی، ہے نہیں؟ ہے کوئی رہتا ہے اختلاف؟ کوئی ہیں؟ ہونا نہیں چاہیے. فردوہ الی اللہ ورسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے، چلو ٹائم پہ ہی آ جاتے ہیں، ہاں جی، نہ تو کافر نہ میں کافر. اللہ کہتا ہے نا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ ان کی خصلت ہے، ان کی عادت ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر وہ لڑتے نہیں. اگر اختلاف آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فردوہ الی اللہ ورسول. وہ قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہیں. اب جو قرآن و حدیث بتاتا ہے سمعنا و اطعنا، دادا کرتا سی یا پردادا کرتا سی، سمعنا و اطعنا، اختلافات ختم. میں شافی نہیں ہوں، میں مالکی نہیں ہوں، میں حنبلی نہیں ہوں، میں حنفی نہیں ہوں، کوئی فتویٰ لگائے میں کیا ہوں؟ کیا میں کافر ہوں؟ جب میں یہ کہوں گا نا نعوذ باللہ کہ میں محمدی نہیں ہوں، یہ تو کہنا دور کی بات ہے، اللہ کی قسم دل میں بھی خیال آ گیا. رب کہتا ہے کہ تو دل میں بھی اگر تنگی جانے تو فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے تو مومن نہیں ہے. ختم ہوگی بات. اب وہ بھی کافر، میں بھی کافر، وہ بھی کافر، تو اسلام کی طرح مسلمان کیا ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا، ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے. مسلمان نبی کو ماننے والا نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے اور نبی کی مانتا ہے. اب نبی کی بات کیا ہے کہ دیکھ لو، ہاں جی، ایک دم کندھے اچکیں گے، ہاں جی، پھر اس کے بعد بولیں گے یار ہوں کیا کر سکتے ہیں، ہوں آج سے دور ہی چینج ہو سکتا. ہوں میں جانا اتنے پرائم منسٹر ملنے واسطے میں پہنچے چھوم کے جاواں، ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. نبی کی بات مانتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے؟ تیری بہن کو حکم ہے پنجے اپنے ٹخنے ڈھانپنے کا، تیری ماں کو، تیری بیٹی کو، تیری بیوی کو اپنی شلواریں دیکھو. یہ نبی کا حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے، حکم. خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے نہیں کرنی. کبھی کسی کمانڈو کو پوچھنا نا، کمانڈو والے کے لباس کو پوچھنا کہ تم یہ جوتے کیوں جوتوں کے اندر کیوں اپنی پینٹ ڈالتے ہو؟ جو کمانڈو ہوتے ہیں ایس ایس جی کے، ان کی پینٹیں نیچے ہوتی ہیں، یہ شوزوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ ہے ایک شیر ببر کی پہچان. حالانکہ وہ بھی فوجی ہے، وہ بھی فوجی ہے، لیکن اس کے سارے یہ ایک سٹائل ہے. اللہ کی قسم ذرا پڑھ کے دیکھو اسلام، جس سے تمہیں فائدہ پہنچتا شیطان نے اس سے تمہیں دور کر دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو پکڑ لے گا نا، اللہ اس پر کبھی ذلت نہیں آنے دے گا. وہ تو اتنی عزتوں والا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، فرشتوں تم بھی بھیجو، اور ایمان والو تم بھی بھیجو. جس کا نام لے تو درود پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس ذات کی بات ہے کہ یہاں ہمارا سٹینڈرڈ ہی ختم نہیں ہو رہا. ٹکے کی ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، ٹکے کی بالکل ہے جی. چاہے تمہارے تیل کے کنویں ہوں، چاہے ساری دنیا میں تمہارے سونے کے پہاڑ ہوں، عزت اس کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کوئی میری عزت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے. جب اللہ رسول کی عزت کیسے کہتے ہیں؟ جو بات مانی، دل مانے نہ مانے میں نے پوری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے. جاؤ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح پڑھ لینا. 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ نہ رحمت کی نگاہ کریں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. نہ ان پر نگاہ کریں گے، نہ معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ تاجر جو قسمیں کھا کے مال کو فروخت کرتا ہے. کرتے ہیں نا؟ اچھا. دوسرا وہ بندہ جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی بیچارے کا بھلا کر دیتا، غریب دا وہ اگے بڑا افسر بن گیا تو ساری زندگی ہم تانے دینے ہیں. کل بےبے ساڈے گھروں کھاندی رہی ہے تے اج افسر بن کے سانوں کہنا ذرا ویٹ کر. بڑی گندی بات ہے. وہ دیکھو کیا کہا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نہ اس پر رحمت کی نگاہ کرتے ہیں، نہ اسے معاف کرتے ہیں، نہ جنت میں
داخل کریں گے. ایک وہ مرد جو اپنا اوزار، اب یہاں میں آپ کو بتا دوں اس کی اوزار لفظ کیوں آپ نے فرمایا. شلوار کی بھی عربی ہے، پتلون کی بھی عربی ہے، پجامے کی بھی ہے، دھوتی کی بھی ہے. وہاں اگر ایک چیز کا نام لے لیا جاتا تو پھر اختلاف پیدا ہو جانا تھا کہ نہیں جی اللہ کے نبی نے دھوتی کا کیا ہے، پینٹ کا تو نہیں نہ کیا، شراب کا تو نہیں کیا، اپنا وہ شلوار کا تو نہیں نہ کیا. آپ نے فرمایا جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. ہر نیچے پہننے والی چیز اوزار میں آتی ہے. اوزار بند کہتے ہو نا ناڑے کو، ہاں جی. اس میں شلوار، دھوتی، پینٹ، پتلون، پجامہ سب ٹخنوں سے اوپر. حکم ہے، حکم ہے، حکم. اس میں ہم فیل ہیں پوری طرح. تو اس میں بعض علماء سو نے تمہیں، خود بھی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کیونکہ ان کی نیتیں خراب تھیں. وہ یہاں پر یہ کہہ دیا کہ تکبر کی وجہ جو جس نے نیچے لٹکایا. عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تکبر تھا، ابو بکر کے اندر تکبر تھا، نبی کے اندر تکبر تھا، نعوذ باللہ. ہاں جی. خنجر لگا ہوا ہے، پیٹ سے انتریاں باہر ہیں، صحابی دودھ پلاتے ہیں انتریوں سے باہر آ رہا ہے، چیک کرنے کے لیے کہ نبیس پلاؤ کہ بچنے کے چانس ہو جائیں. وہ اس وقت کا طریقہ تھا. نبیس بھی ڈالی، وہ بھی باہر آ گئی. اب یقین ہو گیا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. ایک صحابی کا پوتا آتا ہے، آ کر کہتا ہے عمر تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے یہاں سے بہتر مقام عطا کرنے والا ہے، یعنی کہ تو شہید ہو رہا ہے نا. پوچھا مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں نہ مارا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا نہیں. اب وہ بات کر کے جانے لگا ہے تو اس کو اس حالت میں پیٹ پھٹا ہوا ہے، 3 خنجر لگے ہوئے ہیں، انتریاں باہر ہیں. اس حالت میں اس لڑکے کو آواز دیتے او فلاں کے پوتے باس اپنا تہمت تو اوپر کر. اس حالت میں تو امی بھی یاد آتی ہے. اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا تہمت اوپر کر. اس نازک مرحلے میں ہاں، حکم ہے عورتوں کو ٹخنے ڈھانپنے کا، انہوں نے اٹھائے. مردوں کو حکم ہے ٹخنے ننگے رکھنے کا. الٹا کام کیا، تو الٹے ہوئے نا الٹا چل. میرے بھائی جب الٹے ہوں گے اسٹیمپ الٹی ہوتی ہے نا. ہاں جی. اسٹیمپ کو جب لگاتے ہیں تو سیدھی ہوتی ہے نا. یہ الٹا ہے نا. جب اس کو لگائیں گے تو سیدھا ہوگا نا. تو اس کا لگانا ہے بات ماننا. یہ سجدے کا معنی کیا ہے کہ اس کی بات مانو. جس کے آگے جھکے اس کی بات مانو، تمہارے دل کو اچھی لگے یا نہ لگے. ہم نہیں مانتے. ہاں، اسٹیٹس اسٹینڈر. ہاں جی. اللہ اکبر. آج ان چیزوں سے اسٹینڈر ملتا نا. عمر رضی اللہ عنہ کو جب کہا نا کہ اے عمر، اب غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ پہ، اب وہ سامنے آ گیا بیت المقدس، وہ کھڑے ہیں لوگ، تو کچھ آپ لباس بھی چینج کر لیں. انہوں نے بولا ہمیں عزت لباس نے دی ہے، بھائی صاحب بڑی ہمیں عزت اسلام نے دی میں ہے. اجازت میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. اچھا جی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے جی. میں ویسے بتونی جا بندہ جی ہمیں بولتا رہنا. نہیں، ہاں یقین جانا اتنا قیمتی آپ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے. محمد اجاز میرا نام ہے. جی جی. تو میں آرمی افسر ہوں. تو بس آپ کو میڈیا پہ دیکھ کے بس میں گزارش کروں میرے بھائی، میں پھر میرے آپ کے سب بڑے مجھے جانتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے سب سے زیادہ پیار بھی پاکستانیوں میں اپنی آرمی کے ساتھ ہے. مجھے آپ سے بہت بس صرف گزارش یہ کرنی تھی کہ ایک جو سکھ ہے نا، سکھ جب وہ 4 سٹار بھی بنتا ہے نا تو وہ بھی پگڑ بند کے پہنتا ہے، بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی یہ نہ کہ یہ مسلح کی اولاد ہے. ہماری شخصیت ہونی چاہیے، ہماری شخصیت جو ہے نا، ہماری کوئی پہچان ہونی چاہیے. بہت. ہاں جی. اللہ کا کرم ہے آرمی کے اندر بہت. مجھے پتہ ہے جی، مجھے پتہ ہے. شکر ہے، شکر اللہ کا. میں ضیاء الحق دور سے جانتا ہوں آرمی کو. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ بہت بہتری. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک آپ کے بڑوں سے ملا، اللہ کی قسم اس کی گفتگو سن کر سینے سے لگا لیا میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی مسلمانوں کے بچے ہیں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں الحمدللہ. ان کی گفتگو، ان کی پاکستان سے محبت، ان کی تڑپ اسلام کے لیے، میرا دل رج گیا کہ میں اللہ تیرا شکر ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ لا علمی ہے اس ملک میں، لوگوں
لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، کوئی یہ چیزیں ہو رہی میں ہیں۔ آپ کو عرض کر دوں، علم آتا ہے میں سیکھنے سے، ہاں سیکھتے نہیں ہیں، یہ پبلک جو ہے کچھ نہیں جانتی۔ سیکھتے نہیں۔ ان کو یہ بھی اگر آج سمجھا دیا جائے نا میڈیا میں کہ دیکھو موٹر وے پہ گاڑی چلتی پہ نا کانچ کی شیشی نہ پھینکا کرو، تو قسم سے یہ سمجھ جائیں گے۔ بالکل سمجھ جائیں گے۔ ہمارے میڈیا میں لڑایا جا رہا ہے، غلط ہو رہا ہے ہاں جی۔ میڈیا سے ہمیں زیادہ تکلیف جو ہے نا ہمارے جو ہمیں عالم، تو میں کہوں گا جیسے بھی عالم کی موت تو جہان کی موت ہے، کاش ہم میں سے عالم، اللہ ہمارے عالم پیدا ہو جائیں۔ یہ بات تو بتا سکتے ہیں نا، یہ تو اوپر ہاں یہ تو سارا ہے نا میرے بھائی، وہ اس کو پتہ نہیں ہے جنرل صاحب مجھے لڑائی نہ کر لیں میرے ساتھ، ہاں جی۔ چودھری اٹھ کے کبھی چلو پاگلا، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ نام نہیں لیتا، اسے اسدان فوت ہو گئے ہوئے صبح رات کے، ان کی کوئی شادی تھی تو ان کے بھائی بھی تھے، وہ بڑے یعنی کہ اپنے نام ہے ان کا نام پاکستان کی اس میں سیاست میں، تو ان کی شادی میں نا دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا کھانا تھا، میرے کزن ہے وہ وہاں باغ وغیرہ لیتے تھے سوات میں نا، تو میں بھی ساتھ چلا گیا ہوا تھا، تو وہ میرے ساتھ اتفاق سے وہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا وہ خان صاحب نے نا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اچھا ابھی کھانا لگ رہا تھا تو میں نے بولا خان صاحب یہ آپ نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ تو مرد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، تو خان صاحب کو جیسے میں نے اس کی پوچھل مروڑی ہے نا اس طرح ہو، تو کہتا ہے مولوی صاحب ہمارا اتنا زندگی ہو گیا کبھی کسی مولوی نے ہم کو نہیں بولا، تو آپ ادھر بول دیا، تو میں نے بولا میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے پتا آپ مجھے ڈز نہیں کرے گا، تو پھر میں نبی کا بات بولتا ہوں، اپنے باپ کا بات تو نہیں بولتا۔ یقین جانے دوسرے دن پھر دعوت پہ گیا ہوں تو مجھے بولتا ہے یار مولوی تم نے ہم کو ایسا بات بولا، ہم نے پھر جا کر اتار دیا۔ میرے بھائی بات پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جب اللہ دل پہ اتار دے۔ آج تو تمہیں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے دشمن بن گئے ہو، ملک کے دشمن بن گئے ہو، تمہارے ملک کے ساتھ وہ کچھ کر کے گئے یہ بدبخت ہیں جو تمہاری روزانہ بیوائی ہوتی ہیں، روزانہ قسم اللہ کی۔ آپ آرمی کی قربانی دیکھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس جگہ یہ بیٹھے ہیں ایک پل نہیں تم گزار سکتے اس جگہ پہ، پھر ان کے لیے کام ہو رہا ہے، ان کو بدنام کرو، تمہارے سوسے موسے شکر کندیاں ٹماٹروں کی شکلوں والے باہر دنیا میں وہاں بیٹھے محلوں میں رہیں، ادھر آتی ہیں مائیں دکھاتی ہیں یہ میرا بیٹا، یہ کیپٹن فلاں یہ شہید ہو گیا نا، میرے 2 بیٹے اور شہید، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے یہ بھی ملک کے لیے کام ہے۔ ماں کہہ رہی ہے اللہ کی قسم، ماں کہہ رہی جنرل کی بیوی ہے، بیٹا یار کہنا کچھ چھوٹی بات ہے؟ کوئی تمہارے بیٹے کو انگلی لگا دے تم جا کر اس کو قتل کر دیتے ہو، تو ماں کتنی عظیم عورت ہوگی۔ آتی ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی، ابھی جی 7 مہینے میں میری شادی ہوئی ہے، ہاں جی میرا خامد شہید ہو گیا، ابھی بچہ ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے بچہ دیکھا، یہ ان کے لیے تمہارے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ان کے دشمن بنو تاکہ تم ان کو لڑو۔ یہ جو حرام خور ہے جا کر پڑھو ان کی جا کے کرتوتیں ہیں، ان کے لیے جا کر قربانیاں دیتے ہو، ثواب بھی نہیں ملے گی تمہیں، کچھ نہیں، الٹا دوزخ میں جاؤ۔ ایک شخصیت کے پیچھے قربانی دیتے ہو، کوئی قربانی ہو، کوئی نبی جیسی شخصیت کی خاطر مرو، تمہیں اللہ شہیدت کر۔ تم کسی نواز شریف کی خاطر مرو گے، زرداری کی خاطر مرو گے، عمران خان کی خاطر مرو گے، کیا ملے گا تمہیں؟ پہچانو یار، پہچانو، آپس میں محبت، سب پاکستانی ہیں، بریلوی شیعہ سب بھائی ہو، پاکستانی بنو، محبت پیدا کرو، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ تمہیں نکھیرا ہوا ہے، میری دکانداری چلے گی، اگر کٹھے ہو گئے تو میں نے کہنے پوچھنا۔ اپنے بچوں کو بھی تربیت دو، ایسے پروگرام مت دیکھو جس میں ایک اس کے بارے میں دشمنی ڈال رہا ہے، لڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کروڑوں دنیا دیکھ رہی ہے، کہتا ہے تو کتیا، وہ بغیرت دے بچے، تو کس منصب پر لاکھوں ووٹ لے کر آ رہا، تیری اخلاق ہی نہیں تیرے اندر، اس کو کتا بولتا ہے، وہ ٹروں کر کے کاٹ دیتے جب اس کو بہنتی گالی دیتا ہے، پھر اٹھ کے تھپڑ مارتا ہے، یہ تمہارے اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ اللہ میں معاف کرے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔